عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سلیبس میں سے پوچھے جانے والے مزید شارٹ کوسچنز پہ بات کریں گے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے اوور ڈرافٹ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہم کچھ یوں دیں گے، جب بینک اپنے گاہک کو اپنی جمع شدہ امانت سے زیادہ رقم نکلوانے کی سہولت دے تو اسے اوور ڈرافٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ بینک صرف استعمال شدہ رقم کا ہی سود وصول کرتا ہے۔ پھر سوال ہو سکتا ہے زر اعتبار تخلیق کرنے کی 4 ضروری شرائط بیان کریں۔ شرائط کچھ یوں ہوں گی۔ نمبر 1، ملک میں نظام بینکاری موجود ہو۔ نمبر 2، تمام ادائیگیاں اور وصولیاں بینکوں کے ذریعے ہی ہوں۔ نمبر 3، لوگ اپنی امانتیں بینکوں میں جمع کروائیں۔ نمبر 4، ہر بینک قانونی طور پر پابند ہو کہ وہ اپنے کل واجبات کا ایک خاص تناسب زر کی شکل میں اپنے پاس رکھے۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے تجارتی بینک کی تعریف کریں۔ جواب کچھ یوں ہوگا، تجارتی بینک کا اہم مقصد منافع کمانا ہوتا ہے۔ بینک لوگوں کی زائد رقوم کو بطور امانت اپنے پاس رکھتا ہے اور قرض داروں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک خاص شرح سود پر قرضے کے طور پہ رقم دیتا ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے قرضوں کی راشن بندی کیا ہوتی ہے؟ جواب یہ ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ مرکزی بینک ہر تجارتی بینک کے لیے قرضے کی حد مقرر کر دیتا ہے۔ ایسا افراط زر کے زمانے میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح تجارتی بینک خود بخود قرضوں کی مقدار کم کر دیتے ہیں، جس سے اعتباری زر کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے تخلیق زر سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا، ایسا عمل جس کے ذریعے سے بینک اپنے پاس جمع شدہ امانتوں کی بنیاد پر ان سے کئی گنا زیادہ قرضے جاری کر دیتے ہیں، اس عمل کو تخلیق زر کہا جاتا ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے بچت امانتیں کیا ہیں؟ جواب کچھ یوں ہوگا، ایسی امانتیں عام طور پر لوگوں کی بچائی ہوئی رقوم پر مشتمل ہوتی ہیں جن پر بینک ایک خاص شرح سے سود یا منافع ادا کرتا ہے۔ ایسی امانتوں کو بینکوں سے نکلوایا نہیں جا سکتا، بلکہ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایک خاص مقدار میں نکلوایا جا سکتا ہے، یا پھر رقم نکلوانے سے پہلے نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے۔ بینک ایسی امانتوں پر میعادی امانتوں کے مقابلے میں کم شرح سود یا منافع ادا کرتا ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے غیر فہرستی بینک کی تعریف کریں۔ جواب یہ ہوگا، ایسے بینک جن کو کاروبار کرنے کے لیے مرکزی بینک سے اجازت نہیں لینا پڑتی، یہ کم از کم سرمایہ سے کاروبار شروع کرتے ہیں اور ناسازگار حالات میں مرکزی بینک ان کی مدد نہیں کرتا۔ پاکستان میں کوآپریٹو بینک غیر فہرستی بینکوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے امداد باہمی کے بینک کی تعریف کریں۔ جواب یہ ہوگا، یہ بینک محکمہ امداد باہمی کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا زیادہ تر سرمایہ اپنی مدداب کے تحت اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ان کے فرائض وہی ہوتے ہیں جو ایک عام تجارتی بینک سر انجام دیتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر یہ دیہی علاقوں میں کاشتکاروں کو قرضے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے پاکستان میں ابتدائی طور پر بلا سود بینکاری کا نفاذ کن اداروں میں رائج کیا گیا؟ جواب کچھ یوں ہوگا، ابتدائی طور پر جولائی 1979 میں 3 مالیاتی اداروں میں بلا سود بینکاری کا نفاذ کیا گیا۔ نمبر 1، پاکستان سرمایہ کاری کارپوریشن ICP انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان۔ نمبر 2، قومی سرمایہ کاری ٹرسٹ NIT نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ۔ نمبر 3، تعمیر مکانات کی مالی کارپوریشن HBFC ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے طلبی اور بچت امانتوں میں کیا فرق ہے؟ جواب کچھ یوں ہوگا، طلبی امانتیں کاروباری لوگوں کو دن میں جتنی بار چاہیں وہ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں اور بینک سے انہیں نکلوا بھی سکتے ہیں۔ بینک ایسی امانتوں پر کوئی سود ادا نہیں کرتا بلکہ امین کے طور پر کام کرتا ہے، جبکہ بچت امانتوں سے مراد وہ امانتیں ہوتی ہیں جو لوگ اپنی آمدنی میں سے رقوم بچا کر بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں اور بینک ان پر سود ادا کرتا ہے۔
سوال پوچھا جا سکتا ہے معینہ حد کے نظام اور متناسب محفوظ سرمایہ کے نظام میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہوگا معینہ حد کے نظام کے تحت نوٹ جاری کرنے کی ایک حد مقرر کر لی جاتی ہے۔ مرکزی بینک اس حد تک بغیر کوئی چیز ضمانت رکھے نوٹ چھاپ سکتا ہے، جبکہ متناسب محفوظ سرمایہ کے نظام کے مطابق جتنے بھی نوٹ جاری کیے جائیں گے ان کے بدلے ایک خاص نسبت سے سونا، چاندی یا زر مبادلہ بطور محفوظ سرمایہ رکھا جاتا ہے۔ امریکہ اور جرمنی میں یہ نسبت 40% ہے، فرانس میں 35%، جبکہ پاکستان میں 30% رقم اس سلسلے میں رکھی جاتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔